خارجہ از مور اٹریکٹیو. اپنے کولیگز میں سے کس سے بحیثیت وکیل متاثر ہیں؟ فاروق نائک، اعتزاز احسن. سچ یہ ہے ایک نام. سچ یہ ہے کہ قائد اعظم. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی قائد اعظم، اس لیے کہ ان کے جو کیسز ہیں میں نے پڑھے، ان کی پارلیمنٹری ڈیبیٹس میں نے انڈیا سے منگوا کے، یونائٹڈ انڈیا کے زمانے سے وہ بھی پڑھی. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی قائد اعظم. آپ کی نظر میں پاکستانی عوام کس چیز سے زیادہ محروم ہے؟ انصاف سے، مساوات سے؟ مساوات سے زیادہ محروم ہے. انصاف، جو ذاتی جھگڑے لوگوں کے، ان میں انصاف ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بڑا سیاسی کیس آتا ہے تو اس میں یہ سوال اٹھتے ہیں، جو سارے سوال جن کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. لیکن مساوات کی شدید کمی ہے. اسی کے اوپر تو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اسی کے اوپر تو شہید قائد عوام نے اپنی قربانی دی، محترمہ نے دی، آصف صاحب نے جوانی جیل میں گزاری. ہم لوگ 26 سال سے لگے ہوئے ہیں. مساوات جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ایکول اپرچونٹیز ٹو آل وہ نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک بیسک ڈاکیومنٹ اس کے لیے ہم نے بنا لیا، کانسٹیٹیوشن، لیکن اتنے پاورفل مافیاز ہیں. مثلاً آپ مرغی 50 روپے کلو پہ سے 350 پہ لے جانے والا کوئی مافیا ہے نا. چینی 24 روپے سے 124 روپے پہ لے جانے والا بھی کوئی مافیا ہے. تو یہ ایکول اپرچونٹیز سب کے لیے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مونوپلیز توڑنے کی ضرورت ہے، جاگیرداری توڑنے کی ضرورت ہے، چور بازاری توڑنے کی ضرورت ہے، سرمایہ داری توڑنے کی ضرورت ہے. بابر صاحب، گھر میں اگر وکالت ہو تو کس کی جیت ہوتی ہے، آپ کی یا بیگم کی؟ گھر میں مسلسل ہارا ہوا، مستقل ہارا ہوا فریق ہوں، اس لیے کہ گھر دلائل سے نہیں چلتے، قربانی سے چلتے ہیں. اینڈ مائی وائف شی اسٹوڈ ود می ان آل دا ڈیفیکلٹ ٹائمز. سو یہ اس کا حق ہے کہ گھر میں اس کی حکمرانی ہے. آپ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں یا ایک سخت گیر قسم کے والد ہیں؟ میرے بچے they are the best friends of mine, all of them, ماشاءاللہ. ناظرین، بابر امان صاحب سے اور بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فیملی اور فاطمہ بھٹو کے بیچ میں جو ایک خلیج حائل ہے، آپ کوشش کریں گے کہ یہ خلیج کسی طرح سے پر ہو سکے؟ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فیملی ہے وہ ساری اکٹھی ہے. I can't live without. زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں. ویلکم بیک. میں ایک بار پھر سے آپ کو ریما شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. بابر صاحب، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کے نقش قدم پر چلیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر سیاستدان بنے یا وکیل بنے؟ میں چاہتا ہوں میری بیٹی بھی کوئی پالیٹکس میں آئے. میرے بیٹے تو دونوں آئیں گے ڈیفینیٹلی. عبداللہ ماشاءاللہ اس کی بڑی ڈیپتھ ہے پالیٹکس میں. عبدالرحمن کا بڑا انٹرسٹ ہے پالیٹکس میں، لاء میں. دونوں ٹرین بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. لیکن میری بیٹیاں، I have 5 daughters الحمدللہ. سب سے جو بڑی ہیں she is a lady doctor already working in a hospital. ماشاءاللہ. دوسری جو ہیں وہ ابھی 13 کو جا رہی ہیں ملک سے باہر for further studies. she is a lady doctor. تیسری جو ہیں وہ 4th year میڈیکل سائنس میں ہیں. she will be a doctor after about 6 months. اور جو چوتھی ہیں وہ میڈیکل کالج میں 1st year میں. اور جو سب سے چھوٹی ہے فاتح، she is going to medical college next year inshallah. 5 بیٹیاں 2 بیٹے. آپ کی ایکسپیکٹیشن سب سے زیادہ کس بچے سے ہیں؟ میری سب سے ہے they have my genes, they have my legacy, they have legacy of their forefathers, they have training of the mother. اور my wife is from a very educated family. ان کے والد اور میری امی جی دونوں کزن تھے، ریئل کزنز. اور میری شادی بھی اسی وجہ سے ہوئی. اور وہ دونوں میرے جو تھے مدر ان لا اور فادر ان لا ملک مقصود صاحب، دونوں ایجوکیشنسٹ تھے. مائی وائف از ماسٹرز ان لٹریچر. سو یہ جو پڑھائی لکھائی کا کام ہے زیادہ ان کی وجہ سے ہوا. بھٹو ریفرنس کیس میں آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں. اگر عدالت اس فیصلے کو غلط قرار دے بھی دے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، تو عدالت کے کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہی فرق پڑے گا کہ اسرائیل میں جب 1948 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیس دوبارہ کھولا گیا، 359 ایئرز کے بعد گلیلیو کا کیس
دوبارہ کھولا گیا اور چرچ نے یہ کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا. دیکھیں ہسٹری کو کریکٹ کرنا یہ وہی ہوگا جو عدنان مہندریس کے کیس کے اندر ہوا, اور یہ کہنا کہ ایک قتل ہو گیا آدمی اور کوئی بات نہیں جناب وہ صرف قتل ہی ہوا نا اس لیے اس کو دوبارہ نہیں دیکھا جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے, خاص طور پہ جان لینے والا ظلم, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کوئی اور جب لے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف لے گا تو قیامت تک اس کے اوپر یہ جرم قائم رہتا ہے. اور یہ پاکستانی قوم کا فرض تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا فرض تھا. وہ فرض اللہ رب العزت نے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے پورا کروایا ریفرنس بھجوانے کا, اور پڑھائی لکھائی کا کام چونکہ میرے ذمہ تھا اس لیے باقی کام میں نے بھی کیا. اور اب وہ جو مشکل بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ریکنسائل نہیں کر پا رہے, وہ پتھر مارنے سے, گالیاں دینے سے, اینٹیں پھینکنے سے یہ ریفرنس نہ واپس ہونا ہے نہ تاریخ کی کریکشن کا عمل رکے گا انشاءاللہ. مگر بابر صاحب شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھٹو کیس سے زیادہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کا جو کیس ہے اس پر زیادہ توجہ کیوں نہیں؟ اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے. یہ پہلا کیس ہے جس میں لوگ پکڑے گئے. مجھے بتائیے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے, جو بھٹو کو مارنے والے بھی بہت سے مرے اور مختلف طریقوں سے ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا. کیا ہوا کسی کیس میں؟ 1 انچ کوئی کیس نہیں چل سکا. اس میں شہید کے اپنے فیصلے کے مطابق ایک انٹرنیشنل پروب ہو گئی, انٹرنیشنل ایجنسیز آئیں, یونائٹڈ نیشنز نے پروب کی, ملزم پکڑے گئے, چالان ہوئے, اور کچھ کے ساتھ قدرت کا انصاف بھی ہو گیا. آپ میر مرتضیٰ بھٹو کے بہت قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے, لیکن غنوہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ کے ویسے تعلقات نظر نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب کا میرے پاس آنا جانا تھا اور ہی واز اے ویری فائن مین. بلکہ جب وہ آخری دفعہ بھی یہاں پہ تشریف لائے تو انہی دنوں جب وہ بی بی سے مل کے, آصف صاحب سے مل کے, جو بھی لوگ تھے ان سے مل کے جا رہے تھے واپس کراچی, تو انہی دنوں یہاں پہ میرے بھائی کی ہمایوں خان کی وفات ہوئی تھی, وہ ان کی فاتحہ کے لیے بھی آئے تھے. پالیٹکس اپنی اپنی ہوتی ہے لوگوں کی. دیکھیں نا بہت سارے انکلز جو بھٹو صاحب کی کابینہ میں تھے محترمہ کے ساتھ وہ نہیں چل سکے, اس لیے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے. اور بہت ساری جو انکلز تھے انہوں نے وفا بھی کی, اور اب بھی بلاول کے بہت سارے انکل ہیں وہ بھی وفا کر رہے ہیں. لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فیملی اور فاطمہ بھٹو کے بیچ میں جو ایک خلیج حائل ہے, آپ کوشش کریں گے کہ یہ خلیج کسی طرح سے پر ہو سکے؟ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فیملی ہے وہ ساری اکٹھی ہے. بابر صاحب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے می اینڈ مائی سیلف, آپ کے جو بھی سیکریٹس ہیں وہ آپ نے ہم سے ڈسکس کرنے ہیں. اگر کوئی سیکریٹ ہوا تو شیئر کر لوں پلیز. اوکے, گو ہیڈ. مائی فیوریٹ آتھر. My favorite author is If I am Assassinated. بھٹو صاحب ایک آدمی ایسا who says in the Supreme Court that I am going to God, اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں لکھ سکتا. My favorite poet. اقبال. I'm scared of. I am scared of only thing that my life, any hour of my life, any moment of my life, or neither a day or a minute should go without attention. I should have attention. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں. I'm happiest when. Always, God has been very kind to me. I feel sad when. When I see downtrodden people and see that nothing much could be done according to their expectations. My greatest achievement is that I am fighting the war of democracy in the country, rule of law, and I am fighting for my poor people. My idea of beauty. Beauty lies within, and everything is beautiful if you are beautiful from inside. As they say, جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. My favorite holiday destination is my village. I idealize. I idealize سیدنا حمزہ. میں بہت دن مدینہ جا کے ان کے مزار پہ حاضری نہ دوں تو بہت تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں, اور شام کے وقت اس مزار پہ ایک عجیب خوشبو ہوتی ہے. I have taken my family, my children, اور وہ بھی سارے آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں, اور وہاں ہماری حاضری ضرور ہوتی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. I can't live without. Without my people, be it my family, my brothers, my friends, my people of Pakistan. My greatest position is that I am amongst my people. Alhamdulillah, میں کبھی بھاگا نہیں. My worst habit. I'm very workaholic. میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور مجھ سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ کام کروانے والی محترمہ تھی, اس لیے کہ میں نے اور فاروق نائک صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ان کے ساتھ رات دیر تک بھی. My worst failure. My worst failure
I don't see any failure. God has been very kind to me. ख्वाब होते हैं अपने अपने, मैं जो देखता हूँ मैं उस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. There is no failure. बाबर रहमान साहब से और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. मैं पहाड़ पे जाता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर. वेलकम बैक. ब्रेक पर जाने से पहले बाबर रहमान साहब से बहुत सारी बातें हो रही थीं और अभी बहुत सारी बातें मैंने इनसे पूछनी भी हैं. बाबर साहब, आपकी नज़र में हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक था? हुदूद ऑर्डिनेंस के वो हिस्से जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद थी वो बिल्कुल ठीक. कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उस वक्त के जो कानून बनाने वाले थे उनके ख्याल या ज़रूरत के मुताबिक भी थी. बाबर साहब, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अहमियत और इज़्ज़त दे रही है? सुप्रीम कोर्ट को अहमियत इज़्ज़त दे रही है, उसके फैसलों को दे रही है, आपको दे रही है, मीडिया की आज़ादी को दे रही है, जमहूरी इदारों को दे रही है. वफाकी वज़ीर कानून की हैसियत से आपने सदर जरदारी साहब की हर मौके पर वकालत की. इसके अलावा आप किस चीज़ को अपनी कामयाबी समझते हैं? मैं सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ को, किसी को अगर कोई कामयाबी समझता हूँ तो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोकस रहा है अपने प्रोफेशन में और कॉन्टीन्यूटी रही है. अपने जो मेरे मकासद थे, जिनके लिए मैं लड़ता रहा, जिनके लिए मैंने अपने आप को डेडिकेट किया, दैट्स फोकस. आई थिंक मैं कभी इधर उधर नहीं हुआ. बहस, दलाइल, तकरार ये एक वकील के ज़िंदगी का हिस्सा है. इन तमाम चीज़ों से जब आपका जहन थक जाता है तो आप रिलैक्स कैसे करते हैं? पहली बात यह है कि जहन को जला मिलती है बहस से, सवाल से, नई चीज़ों से, नए आइडिया से, नए लोगों से, नए माहौल से. अपोजिशन के इल्ज़ामात से भी? इल्ज़ामात को हम अहमियत नहीं देते, इसलिए कि जो बोलने वाले उनको पता होता है झूठ बोल रहे हैं और झूठ को क्या अहमियत देनी और झूठ का क्या जवाब देना. जो इशू है वो ये है कि नॉर्मल ज़िंदगी होनी चाहिए. मेरी ज़िंदगी में मैंने परिंदे पाले हुए हैं, मैंने फार्म्स अपने रखे हुए हैं, मैं पहाड़ पे जाता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड वी आर टुगेदर एवरी डे. मेरी ज़िंदगी में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आता है जिसमें मेरे दोस्त शामिल ना हो, मेरी फैमिली शामिल ना हो, मेरा फैमिली टाइम शामिल ना हो. आप इन एहसासात को कैसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि भुट्टो फैमिली के आप मेरे ख्याल में वाहिद लॉयर हैं जो जरदारी साहब के मुकदमात की जिन्होंने वकालत की, फिर आपने बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के मुकदमात की वकालत की, अब आप भुट्टो रेफरेंस केस की वकालत कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब के भी तमाम जो इशूज़ हैं उनके भी आप वकील हैं. इतना बड़ा क्रेडिट, आपके क्या एहसासात हैं इस हवाले से? ज़िंदगी में एक चीज़ कभी नहीं खोनी चाहिए. ये जो मेरे देखने वाले में सबसे और सुनने वाले, वो है आपका एतबार. आप जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहिए. बाकी अच्छा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त गुजर भी जाता है, और मुश्किल भी आती है और मुश्किल गुजर भी जाती है. ये जो खौफ है ना, नाउमीदी, ये बॉडी केमिस्ट्री है, ये हालात में कोई नहीं होती, ये बंदे के अंदर होती है. इसमें से ऊपर जो उठ जाता है. और दूसरा, मैं लेट मी शेयर दिस विद यू कि एक कैटेगरी है लोगों की जिसके साथ अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कहा कि मैं उनके साथ हूँ, दूसरी कोई नहीं है. कौन सी? जो सब्र कर सकते हैं. तो तमाम बड़ी एनर्जी है सब्र में, बड़ी एनर्जी है सब्र में, बड़ी एनर्जी है. मीडिया के लिए तो बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ ना. लोग जिस तरह से हमारे साथ चलते हैं, कुर्बान हो जाते हैं हमारे साथ, जिस तरह से वो हमें मेहरबानी और मोहब्बत करते हैं, वो और मंजर है. वो देखें ना किस तरह लाखों लोग, शहीद कायदे अवाम नहीं रहे तो वो क्या वो जलसे ऐसे को कर सकता? 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख लोग जिस आदमी के इशारे पे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं. मकसद उनका कॉज अवाम की आखिरी फतह, ये सारे ख्वाब, ये सारे तस्वर, इन्हीं पे तो ज़िंदगी चलती है. जब जरदारी साहब जेल में थे तो उनके बहुत सारे दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया था, मगर आप तब भी उनके साथ थे. कोई ऐसा वाक़या उस दौर का जो आप शेयर करना चाहें?